بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی یہ 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے، یعنی جولائی اگست کے ماہ میں پاکستان نے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی تاریخ کے بدترین سیلابوں کا سامنا کیا، اور اس میں جو دل سوز کہانیاں، جو گھروں کے اجڑنے کی کہانیاں ہمارے سامنے آئی تھیں، انہوں نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے پاکستان میں جو سردی اور موسم چینج ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس وقت برفانی جو ہوائیں ہیں، جو برف باری ہے چترال میں، مری میں اور دیگر علاقوں میں، کوئٹہ کے اندر، وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایک انتہائی خوفناک ویدر سسٹم پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ وہ اگلے ایک ہفتے کے اندر کیا کیا مناظر پیدا کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تباہی کا عالم شروع ہو چکا ہے۔ کسی کو اس بات پہ شک نہیں کہ جب برف باری ہوتی ہے تو یہ سنو جب اکٹھی ہوتی ہے، گلیشیئرز بنتے ہیں، جب وہ پگھلتے ہیں تو پانی بنتا ہے، اور یہ زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور قدرت کا ایک نظام ہے۔ لیکن یہاں سردیاں ہیں یا گرمیاں، بڑی بڑی ٹریجڈیز جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چترال کے اندر ایک گھر کے اندر باچا خان، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے، اس کی 2 بیٹیاں اور اس کی 2 بہو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مری میں، کوئٹہ میں پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ 4 فٹ تک برف پڑنے کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو خبر ہمارے پاس سائنٹیفکلی آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 15 انچ برف باری مری کے اندر ہوئی ہے، اور جو کوئٹہ کا ٹمپریچر ہے وہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ اور بلوچستان کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بزرگ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر برف باری نہیں دیکھی تھی، لیکن وہاں برف باری ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جو کوئٹہ ہے وہ سرد ترین مقام کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ مری کے اندر گاڑیاں پھنس گئیں، وہاں پہ لوگ پھنس گئے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں کی صورت میں کہ وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ کراکرم ہائی وے جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ چترال کے اندر جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن اتوار کے بعد بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور وہ سلسلہ جو اگلے 5 دن اتوار سے لے کے جمعرات تک رہے گا وہ ہم سب کو ہلانے جا رہا ہے۔ اب اس وقت جو محکمہ موسمیات ہے اس نے 21 اور 22 تاریخ کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ موسم خراب ہوگا، اور اس حوالے سے جو بانسرا گلی ہے، چٹا مور ہے، مری ہے، اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں موسم جو ہے بہت زیادہ سرد ہوگا، برف باری ہوگی۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، حکومت کو وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک مری سے کسی بھی قسم کی کسی بھی اموات کی خبر ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ جب میں نے اپنے رپورٹر سے بات کی تو اس نے یہ کہا کہ 12 بجے جو ہے وہ روڈز کھول دیے گئے تھے، 48 گھنٹے کے لیے تمام تر ٹریفک کو مری کے لیے روک دیا گیا تھا، اور اب جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ لیکن اب تو اصل پارٹی تو پھر شروع ہو گئی ہے مری کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی غلطی کر دیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کئی لوگ، درجنوں لوگ جو ہیں مارے گئے تھے گاڑیوں کے اندر ویٹ کرتے کرتے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر زندگی مفلوج ہوئی ہے، اور فریزنگ ٹمپریچر کی وجہ سے روڈز بلاکس ہیں، سیاہ بکھرے پڑے ہیں، وہاں پہ بجلی کا نظام درہم برہم ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مری کے رپورٹر بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ سر 2 دن سے یہاں پہ بجلی نہیں آئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات خراب ہیں۔ جو سیاح یہاں پہ تفریح کرنے آئے تھے وہ ان کی تفریح اب سائڈ پہ ہو چکی ہے، اور وہ اب تکلیف کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ریسکیو آپریشنز ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب دہائیوں کے بعد پاکستان میں سخت ترین سرد موسم جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے نومبر دسمبر میں سردیاں ہوتی تھیں، لیکن اب جو یہ سردی ہے یہ تو جناب جنوری اور فروری تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لینینا سسٹم ہے موسمیاتی، یہ بحر الکائل کے پانی ٹھنڈا ہونے سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آپ کو جب سیلاب آ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح
پانی کے دریا، اور اتنے بڑے بڑے دریا کہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک کئی بر اعظموں کے اوپر وہ پھیلے ہوتے ہیں. ان کی لمبائی کئی ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے. جب وہ فضا کے اندر ٹمپریچر چینج ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اولے بھی پڑتے ہیں اور برف باری بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک بحر الکائل کے اندر جو ہے پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے 29% حصے پہ خشکی اور 71% حصے کے اوپر پانی ہے سمندر کا. یہ پانی سورج کی گرمی سے فضا میں جاتا ہے اوپر، تو وہاں پہ یہ تمام تر بر اعظموں کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے، اور اب اس دفعہ یہ پاکستان کو ایفیکٹ کرنے جا رہا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ضلع ٹانک جنڈولا کے اندر، یہ بیسیکلی ضلع ٹانک جو ہے یہ جنوبی وزیرستان کی سرحد پہ ہے. یہاں پہ کئی لوگوں نے زندگی میں کبھی برف باری نہیں دیکھی تھی، لیکن جندولا کے اندر برف باری ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ہی لنڈی کوتل کے اندر 50 سال بعد 2022 میں برف باری ہوئی تھی، لیکن شہر کے اندر نہیں ہوئی تھی، شہر کے مضافات میں ہوئی تھی. اب یہ برف باری شہروں تک پہنچ چکی ہے اور اس دفعہ شہر کے اندر برف باری ہوئی ہے. نوشکی جیسے گرم ریگستانی علاقے جو ہیں وہاں پہ 20 سال کے بعد اب جو ہے برف باری دیکھنے میں ہمارے سامنے آئی ہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم اتنی تیزی کے ساتھ آگے بدل رہا ہے اور اتنا غیر متوقع موسم جو ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اگلے 50 سال کے بعد سردیاں جو ہیں وہ جون جولائی کے مہینے میں اور گرمیاں نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ہوں. بہرحال یہ تو سائنٹسٹ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا اتنی زیادہ غیر متوقع جو تبدیلی موسم کے اندر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت تبدیلی بتائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ویدر پیٹرن ڈیولپ ہو گیا ہے اسپیسیفک. اگر موسمی تبدیلی کی بات کی جائے تو وہ جو ہے سیلاب جو آئے تھے وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آئے تھے کہ سورج کی شعاعیں بہت زیادہ گلیشیئرز میں پڑ رہی تھیں اور پانی بہت زیادہ پگھل رہا تھا، اور وہاں سے پھر وہ سارا دریاؤں کے اندر سیلاب کی صورت میں آ رہا تھا. لیکن یہ جو اوپر آسمان کے اوپر کھیل چل رہا ہے یہ ویدر پیٹرن کی وجہ سے ہے. اب اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں، مالم جبہ کے اندر 38 انچ جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے، کلام کے اندر 30 انچ، چترال میں 16 انچ اور پاڑا چنار کے اندر 15 انچ، اور اسی طرح یہ مری کے اندر اور پھر آگے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ناقابل یقین موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چترال کے اندر بھی گزشتہ 48 گھنٹوں سے برف باری ہو رہی ہے، سنو فالنگ ہو رہی ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ باچا خان اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوی جس نے زندگی میں آخری دفعہ چولہا چلایا اور اس کے بعد اس نے اپنی بہوؤں کے ساتھ کھانا بنایا، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر کے ایک مرکزی ہال کے اندر اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ باچا خان، اس کی بیوی، اس کے 2 بیٹے، 3 بیٹے، 2 بہویں اس کی بیٹیاں وہاں پہ کھانا کھا رہی تھیں، اور اس کے بعد ایک دم سے رات کی خاموشی میں ایک خوفناک آواز گونجتی ہے، اور وہ آواز جو ہے اس اگلے ہی لمحے ان کی موت کا پیغام لے آتی ہے. وہ برف کا تودہ اس پہاڑی، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اکثر جب جاتے ہیں ناران کا غان اور اس سے آگے، تو پہاڑوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، مطلب 6 7 8 10 گھروں والے گاؤں، اس طرح کے وہاں پہ کچا مکان پہاڑی کے کونے پہ بنا ہوا تھا، اور وہ جو تودہ ہے وہ آ کے سیدھا گرا ہے. اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہاں سے ایک بچہ جو ہے 9 سالہ بچہ زندہ رہ گیا، اور بقایا جتنے بھی طاقتور بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ نوجوان عمر کے، وہ ساروں کے ساروں کی ڈیتھ ہو گئی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائننگ ہال کے اندر یہ سارے کے سارے کھانا کھاتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے گئے. انسان کو اپنی زندگی کا اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لواری ٹنل جو ہے وہ بند کر دیا گیا، کیونکہ لواری ٹاپ کے اوپر بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، سڑکیں بند ہو چکی ہیں. اور ایک جو معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سامنے آیا کہ جناب جو ہنزا کے زلزلہ زدگان تھے وہاں پہ وہ ٹینٹوں کے اندر رہ رہے تھے، اور جب یہ -20 ڈگری کے اوپر ٹمپریچر وہاں جی بی کے اندر گیا ہے تو وہ ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہیں، بہرحال ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وادی تیرا سے 1500 لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ برف باری میں پھنس گئی
اور کہا جا رہا ہے کہ کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اب جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں ان سب کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اگلا جو ہفتہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہونے والا ہے سردی کے حوالے سے، اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری، تودے اور سب کچھ جو ہے، یہ خبریں اب آپ کو اگلے آنے والے ہفتے میں ملنے والی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے دیجیے اللہ حافظ۔